ویلکم بیک ناظرین اس شہر قائد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت سیاسی ہلچل ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس وقت بالخصوص اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پریس کانفرنس خطابات جو میڈیا پہ کور ہو رہے ہیں اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے کہ گرما گرمی بھی دیکھی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کچھ پرانے لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہیں انہوں نے بھی کچھ سرپرائز دینے کے حوالے سے بھی چیزیں اور خبریں اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ مستقبل قریب میں کراچی شہر کے جو مسائل ہیں سیاسی جماعتیں کوئی بھی جیتتی ہے وہ کس طرح طے کرے گی، کس طرح حل کرے گی، کیونکہ شہری اس وقت بڑی مشکلات میں ہیں۔ اس شہر کا تاجر ہو، اس شہر کا صنعت کار ہو، اس شہر کا ہر شخص جو اس شہر سے تعلق رکھتا ہے اس کو ٹوٹی سڑکیں مل رہی ہیں، اس کو پانی کے مناسب جو وسائل ہیں وہ نہیں مل پا رہے، سیوریج کا نظام سب کے سامنے، دیگر جتنے بھی ملدیاتی اور دیگر بنیادی مسائل اس کے اندر پریشانی دکھائی دیتی ہے۔ اب کیا ہونے جائے گا آئندہ الیکشن کے بعد یہ تو مستقبل قریب میں لوگ دیکھ ہی لیں گے، مگر ابھی بات کرتے ہیں کہ ابدی سیاسی ہلچل جو عروج پر پہنچتی جا رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں یوسف بلوچ صاحب، سابق رکن اسمبلی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے، ایم کیو ایم سے تعلق ہے۔ سر صرف ایک سوال رکھنے جا رہا ہوں سامنے، کراچی مستقبل میں کون جو ہے اپنے نام کرے گا؟ سلمان مجاہد بلوچ صاحب آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بہت شکریہ علی رضا، آپ کو اور آپ کے مہمانان کو، ویورز کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں علی رضا، یہ تو آنے والا الیکشن بتائے گا اور الیکشن کے نتائج بتائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روایتی طور پہ شہر کراچی اور شہر حیدرآباد جو ہے وہ اور سندھ کے شہری علاقوں کا جو ووٹ بینک رہا ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا رہا ہے۔ جب سے ایم کیو ایم پاکستان نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اگر میں آپ کو 1987 میں لے جاؤں جب مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے یا پہلی دفعہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا جو ہے وہ لڑا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ کلین سویپ کیا تھا کراچی اور حیدرآباد میں، اور ان اپوز میئر آئے تھے ایم کیو ایم کے دونوں شہروں میں۔ اس کے بعد جنرل الیکشن ہوتے رہے اور ایم کیو ایم پاکستان کو جب لیول پلینگ فیلڈ ملی ایم کیو ایم پاکستان نے کلین سویپ کیا۔ گو کہ اس دوران ایم کیو ایم پاکستان پہ 3 آپریشن بھی ہوئے اور ایم کیو ایم پاکستان کو جو ہے وہ بنیادی طور پہ جڑ سے ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن مہاجر قوم کی سپورٹ سے، مہاجر قوم کی حوصلے سے، ہمت سے، ان کے تعاون سے ایم کیو ایم پاکستان آج بھی چٹان کی طرح شہری علاقوں میں نمائندہ جماعت کے طور پہ کھڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان نے خاص کر کے مرجر کے بعد، جو مرجر ہوا جنوری میں، اس کے بعد جب ایم کیو ایم پاکستان ایک طرح سے ایک متحرک، منظم، آرگنائز، موٹیویٹڈ ایم کیو ایم پاکستان نظر آ رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے 2 ماہ پہلے سے اپنے الیکشن مہم کا آغاز کر دیا، اپنے الیکشن دفاتر کو کھولنے کا آغاز کر دیا مختلف شہر کے علاقوں میں، شہر کے ٹاؤنز میں، اور اب تک ایم کیو ایم پاکستان 3 سے 4 بڑے جلسے ٹاؤنز کی سطح پہ کر چکی ہے۔ مگر مخالفین سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لوگ تو اپنی طرف کر رہے ہیں، جو سابق بڑے پرانے لوگ تھے، سابق رکنی اسمبلی تھے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اب ختم ہونے والی ہے۔ علی رضا، میں ان جو سابق اراکین اسمبلی تھے جو ایم کیو ایم سے جو تعلق رکھتے تھے اب وہ نہیں رہے، میں ان پہ بات کر کے اپنے لفظوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور میں ان کے اوپر صرف نو کمنٹس کہوں گا، نہ ہی میں ان کو کوئی اہمیت دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ تو خالد بھائی بھی خالد مغل صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کچرا اس طرح کے بیانات آپ کے ساتھ اتنا ایک عرصہ گزارا ہے، ان کو ایک دم سے آپ لوگوں نے کچرا کہنا شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیے گا، تھوڑا سا یہ بتا دیے گا، ایک کانفرنس بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ، 18ویں ترمیم میں کیا تبدیلی چاہیے اور کیوں چاہیے؟ دیکھیں علی رضا، اب ایم کیو ایم پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد ایم کیو ایم پاکستان وزارتیں نہیں لے گی بلکہ اپنے شہری علاقوں کے حقوق لے گی، اور وہ بھی آئین میں ترمیم کر کے، آئینی ترامیم کے ذریعے، آئینی اور قانونی طور پہ۔ اب اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے 18ویں ترمیم کو ریویو کرنے کے لیے اس کے تناظر میں 28 نومبر 2023 کو شہر کراچی میں ایک مقامی ہوٹل میں ایک کانفرنس بلائی ہے، جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، ریلیجیس پارٹی کے، مختلف شعبہ حیات زندگی کے لوگوں کو بلایا ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ پروپوزڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ان لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 اور اوور آل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان سمجھتی ہے کہ اب سندھ کے شہری علاقوں کا جو واحد حل ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس میں ہے، آئینی ترامیم میں۔ جب تک صحیح معنوں میں آئینی ترامیم آئین پاکستان میں نہیں کی جاتی، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں نہیں کی جاتی، تب تک شاید
جو حقوق ہیں وہ نہ مل سکیں. تو اب ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے گا اور ان کے افادیت بتائی جائے گی, ان کے فوائد بتائے جائیں گے, ان کے میرٹ کو بتایا جائے گا, اس کے ڈی میرٹ کو بتایا جائے گا کہ یہ اس کے نقصانات ہیں, یہ فائدے ہیں. مثال کے اور طور آنے پہ والے دو چار دنوں میں بتا دینا تاکہ میں پھر یوسف بلوچ صاحب کے پاس بھی جاؤں کہ بھائی کیا ترمیم ہونی چاہیے, کیا تبدیلی آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیسے ہوگی. صوبے میں تو پیپلز پارٹی ہوتی ہے, تاکہ میں جان سکوں کچھ چیدہ پوائنٹ بتا دیں مثال کے میرے طور خیال پہ. میں علی رضا تھوڑا سا انتظار کر لیں, 28 نومبر آنے والی ہے 3-4 دن کے بعد, اس میں میرے خیال میں ساری چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی اور آپ کو ایک ڈیٹیل میں ایک ایم کیو ایم پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ مل جائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان کس آئینی آپ یہ ترامیم میں سمجھتے ہیں ترمیم پاکستان چاہتی ہے. پیپلز پارٹی جس 18ویں ترمیم کو کامیابی سے لاگو کراتی ہے وہ مکمل نہیں ہے, اس سے حقوق نہیں مل رہے کراچی کے, یہ آپ کا بیانیہ ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں اور ہم یہ جنرلائزیشن میں یہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو طاقت کا جو منبع اور جو مرکز بن گیا وہ چاروں وزرائے اعلیٰ بن گئے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس بن گیا. یا اسی طرح سے جو اختیارات 18ویں ترمیم کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے لوکل گورنمنٹ کو, چیئرمنس کو, میئرس کو آنے تھے, ان پریکٹیکل اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا اور میں وزیر سمجھ اعلیٰ نے گیا. ساری چیزیں سلمان اپنے صاحب پاس لائن پہ رکھی. رہیے گا, میں یوسف بلوچ صاحب سے بھی کامنٹ لے لیتا ہوں. یوسف بلوچ صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر ہمیشہ ایم کیو ایم یہ بات کرتی ہے کہ جب گراؤنڈ پہ ایک عام آدمی کو نہیں دکھائی دیتے وہ سہولیات جو اس کا حق ہے بنیادی, پانی کے مسائل ہو, سیوریج کے مسائل ہو, سڑکیں ہوں اور دیگر چیزیں ہوں, تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ سی ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نچلی سطح تک نہیں جاتے اختیارات, اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ معاملات ہے اس کے پوچھے پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آپ کا کیا موقف ہے ذرا ناظرین کو بھی بتا دیجیے اور ساتھ ساتھ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کو بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی رضا بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ نیچے سطح پہ جو آپ اختیارات کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے میئر کراچی صاحب آئے ہیں, سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. اور رہی بات سڑکوں کی, پانی کا اور سیوریج کا جو مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ابھی کا نہیں ہے اور پیپلز پارٹی نے اس پہ کام کیا ہے اور الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی سڑکیں بنا رہی ہے. آپ بھی کراچی میں رہنے والے ہیں تو آپ کو بھی بہتر اندازہ ہوگا کہ آپ جہاں سے بھی گزریں گے وہ سڑک زیر تعمیر ہے. ساتھ میں ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ تھا, وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیا. اور جو روٹس ہیں جو رہ گئے ہیں ان پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جیسے سڑکیں ہماری تعمیر ہوں گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے ان پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی پیپلز بس چلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. یوسف بلوچ صاحب کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی خطاب ہو رہا ہے, ابھی بھی ٹکٹس آئے ہوئے ہیں, ڈپٹی کنوینر سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال صاحب وہ کہتے ہیں ہر ادارے کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے اور ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ ایک سسٹم کی بھی آوازیں آتی ہیں, اس کو نتی کیا جاتا ہے, جوڑا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. اس کے اوپر بھی ورژن دے دینا کیونکہ یوسف بلوچ صاحب ایک عام آدمی بڑا پریشان دکھائی دیتا ہے, تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں مائلیج ملتا ہے آپ کے مخالفین کو بھی, کیونکہ جب گراؤنڈ پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بات کچھ اور کی جاتی ہے, تو آپ کا اس پہ کیا ورژن ہے؟ دیکھیں اگر گراؤنڈ کی بات کریں تو گراؤنڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی کام کرا رہی ہے. اور جو بات آپ ڈپارٹمنٹس کی رشوت کے حوالے سے کر رہے ہیں تو ابھی تو پوری حکومت ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو اس کا الزام جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے اور جو ثابت ہوئے ہیں تو وہ ان پہ کیسز بھی ہوئے ہیں, ان پہ کارروائی ہوئی ہے, جو قانون کے مطابق کارروائی ہوتی ہے. جس ڈپارٹمنٹ کی کمپلین آئی ہے اس پہ ایکشن لیا گیا ہے. یوسف بلوچ صاحب اس وقت جو ایم کیو ایم کا مرجر ہے اس حوالے سے کیسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن تو ہے آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے, کیونکہ آپ لوگ بھی اس وقت کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں, بالخصوص ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس وقت جی اے بھٹو جی اے مہاجر کے نعرے بھی ہمیں سنائی دے رہے ہیں اور اس طرح کی موومنٹ بھی ہو رہی ہے, لوگ بھی جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کتنا پر امید ہیں کہ کس طرح کا معاملہ مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں, کتنی سیٹیں نکال سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی آنے والے الیکشنز میں, اور آپ لوگ بخوبی دیکھیں گے جیسا کہ ہم لوگوں نے کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا فرسٹ ٹائم میئر آیا اور عوام کی مقبولیت عوام میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, اسی وجہ سے ہم نے اتنی یوسیز جیتی ہیں جس کے ہمارا میئر اور ڈپٹی میئر آئے. بائی الیکشن ہوئے تھے, میئر کراچی کا بھی بائی الیکشن ہوا, ڈپٹی میئر کا بھی بائی الیکشن ہوا. مجھے تو ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ نظر نہیں آیا اس میں. ابھی ہمارے پاس کل ملیر کینڈ میں ایک وارڈ کا الیکشن ہے,
जमात इस्लामी का कैंडिडेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, एमक्यूएम का तो कैंडिडेट नहीं है। कराची के अंदर बिलखुसूस अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भारी अक्सरियत से जीत सकती है। भाई आपकी आवाज़ कटी। मैं कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप वर्जन दे रहे कराची शहर में बिलखुसूस भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है। बिल्कुल इंशाल्लाह, और हम अपने काम पे जीतेंगे। जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाए वो आज तक हुए नहीं थे, और इंशाल्लाह अभी का जो रिजल्ट आएगा हमारी मेहनत पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने जो काम किए हैं उनकी मेहनत का वो सबूत होगा। जो सब लाइन साथ ही रहिएगा। मैं सलमान भाई के पास चले जाता हूँ। सलमान साहब, पीपल्स पार्टी काम करा रही है, प्रोजेक्ट्स हैं, बसेस लेकर आ रही हैं, और ये तमाम चीज़ें आपके मेयर तो कहते थे कि इख्तियारात नहीं मिले। अब ये क्या, आप किस तरह बताएंगे ये बात, इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे आप? सलमान साहब आवाज़ आ रही है मेरी आपको? सलमान साहब, वो कह रहे हैं हम काम करवा रहे हैं, बसेस हमने दी, सड़कों पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये सब हमारे दौर में हो रहा है और इसी के नतीजे में भारी अक्सरियत से जीतेंगे आइंदा इलेक्शन में। मेरी आवाज़ आ रही? बिल्कुल आ रही है सलमान साहब। मैं ये कहूँगा कि अली रज़ा के जब आईना उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। अच्छा। अब सिर्फ ये लफ्ज़ी तो बहुत अच्छी है कि काम कराए हैं और काम हो रहे हैं, लेकिन आप भी इसी शहर के बासी हैं, यहीं पैदा हुए, इसी शहर की सड़कों पे घूमते हैं, और अगर उनके पास दिखाने को कुछ है तो वो बता दें कि जी ये प्रोजेक्ट है, ये है हमारा, ये प्रोजेक्ट मुस्तकबिल के लिए। मेयर कराची ने अभी कोई कंसीव किया है कोई बड़ा प्रोजेक्ट शहर कराची के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा या डांस करने के अलावा या जश्न मनाने के अलावा? मेरे ख्याल में तो नहीं। हाँ, उनको टेंशन ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो मोटिवेट क्यों हो रही है, एमक्यूएम पाकिस्तान कारकुनान को इंगेज क्यों कर रही है। वो एमक्यूएम पाकिस्तान को कह रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान में जान नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी, एमक्यूएम पाकिस्तान को मुर्दा घोड़ा करार दे रहे हैं, और कभी बाइकाट का जो है वो सहारा ले रहे हैं, कभी जो है वो लंदन का सहारा ले रहे हैं, कभी क्या बात कर रहे हैं। जब एमक्यूएम सवाल ये है अली रज़ा कि जब मेरा ये सवाल है पीपल्स पार्टी के लोगों से कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान ख़त्म हो चुकी तो आपको टेंशन किस बात का है? आपको जो है वो रात को नींद क्यों नहीं आ रही? आप जो है रात में जो है जाग क्यों जाते हैं परेशानी से? आपको डरावने ख्वाब क्यों आते हैं कि अगला इलेक्शन एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और 2013 की पोजीशन पे वापस जाएगी? आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी लंदन से एक हेलो की आवाज़ आएगी, बाइकाट हो जाएगा और वो जो है वोट नहीं मिलेगा और वो वोट के बेनिफिशियरी हम होंगे। तो मेरे भाई यही तो मसला है। आप आज भी जो है वो बाइकाट के ऊपर जो है इन्हिसार करके बैठे हैं। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी बाइकाट की आवाज़ आ जाएगी। आपके पास करने को क्या है? मैं पूछ लेता हूं सलमान साहब, बिल्कुल हां, लाइन पर रहिएगा। यूसुफ बलोच साहब, अली भाई एक मिनट, लेट मी कंप्लीट यार। ओके ओके, लेट मी, अभी तो मैंने शुरू किया है मेरे भाई। ओके ओके ओके। मैं तो ये कहता हूं, देखिए हमें तो हमारे जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर है मुस्तफा कमाल भाई ने ये कहा कि भाई सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। जब आपका दुश्मन परेशान हो तो फिर आप इसको एंजॉय करें, इस पोजीशन को सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटी से परेशान हो रहा है, क्या लेके जाएगी, आपके कामों से परेशान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, देखें आज जीडीए का भी इजलास हुआ है, जीडीए ने भी ये फैसला किया है कि हम भरपूर हर सीट पे अंदरूनी सिंध में उम्मीदवार खड़े करेंगे और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। यही पीपल्स पार्टी के लिए मसला बन रहा है कि जीडीए हो गया, जेयूआईएफ हो गया, एमक्यूएम हो गया, मुस्लिम लीग न्यून हो गई, दीगर जो है सिंधी ग्रुप्स हो गए, कॉम्प्रेस ग्रुप हो गए, वो सब इकट्ठे होने जा रहे हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। जो 15 साल खास करके जो उनका दौर यहाँ पे गुजरा है, कोटा सिस्टम उन्होंने लगाया, यहाँ पे नौजवानों की नौकरियों पे कट उन्होंने लगाया, डिलिमिटेशन उन्होंने सही नहीं किया। अब ये कह रहे हैं हमारे काम, हमारे प्रोजेक्ट। अभी आपने जिक्र किया कि मुस्तफा कमाल साहब के टिकट चल रहे हैं। जी बिल्कुल, हर जगह करप्शन मौजूद है। निगरां हुकूमत में भी बादशाह किसकी चल रही है? निगरां हुकूमत में भी हुकूमत किसकी चल रही है? अभी भी रात 8 बजे बाद अगर आप चले जाए, मैं बता रहा हूँ अली रज़ा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। फेज 8 में जाए, खयाबान कासिम पे किसका बंगला है, रात 8 बजे के बाद वहां पे दफ्तर खुलता है, पूरी रात वहां पे जो है वो आमद जामद लगी रहती है, ठेकेदार भी आ रहे हैं, सरकारी अफसरान भी आ रहे हैं, फाइलें भी खुल रही हैं, और वहां पे एसबीसीए का सिस्टम, केडीए का सिस्टम,
KMC کا سسٹم, دیگر محکموں کا سسٹم, سب کچھ چل رہا ہے. بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں ڈیفینس میں آپ تو پورا ملبہ ڈال دیا ہے. میں یوسف بلوچ صاحب سے لے لوں نا یہ بنگلے کا تو پوچھ لیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ سسٹم کی جو بات کی جاتی ہے, سسٹم پہ تو کاری ضرب لگائی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے اتنے فعال ہیں کہ اب جواب لے لیتے ہیں. یہ جواب لے لیتے ہیں. یہ یوسف بلوچ صاحب, یہ سلمان مجاہد بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں یہ کوئی بنگلہ ہے فیز 8 میں جو 8 بجے اس کا ٹائمنگ ہے وہ کھلتا ہے, اس کے بعد پھر ٹھیکیدار بھی وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں اور پھر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے وہی کون سا بنگلہ ہے, کون چلا رہا ہے اس کو, اس آفس کو؟ ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن کے علم میں ہے انہوں نے کیا کارروائی کی؟ کیا وہ میڈیا کو لے کے وہاں پہ پہنچے؟ کیا انہوں نے قانون میں کوئی اپلیکیشن دی اس کے خلاف؟ کیا انہوں نے کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. کیئر ٹیکر کا کام ہے کہ وہ اداروں کو ابھی سنبھالیں. جب ہمارے پاس اختیارات آئیں گے الیکشن کے بعد, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سی ایم صاحب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو اس کے بعد ہم سے یہ سوال جائز ہوتا ہے. ابھی تو یہ ناجائز سوال سمجھ رہا ہوں میں کہ وہ کیسے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میری پارٹی کی تو کوئی گورنمنٹ نہیں ہے ابھی تو ہم لوگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہیں. تو اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو جائیں, ان کے اپنے گورنر ہیں, گھنٹی بھی لگائیے اپنے گورنر ہاؤس کے سامنے, وہ گھنٹی بجائیں, کمپلینٹ کریں. اس کا الزام بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یہ کام ہو رہا ہے, میری سمجھ سے تو بالاتر ہے. یہ تو صرف الزام تراشی کی سیاست ہے, اور الزام تراشی کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے تب سے ہم لوگ سہ رہے ہیں. اور ہمارے خلاف جو یہ احتیاط کی باتیں کر رہے ہیں, اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی یوسف بلوچ صاحب دیکھیں نا, ایک شہری جو ہے اس شہر میں رہنے والا اور بالخصوص سندھ میں رہنے والا, وہ یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے صحت کی سہولیات چاہیے اس مہنگائی کے دور میں, اس کو مناسب صحت مل رہا ہے آپ بتائیں؟ اس کو سیکیورٹی چاہیے, روز مرہ کی بنیادوں پر جو ہے یہاں پر چوری چکاری اور ڈاکے, اور اب تو پولیس والے ڈاکے مار رہے ہیں. کل کی پوری رپورٹ ہے, FIR DSP بند ہے, اس کا بھی تعلق خاص سیاسی جماعت سے بتایا جاتا ہے. تعلیمی معاملات ہیں, تعلیمی معاملات سرکاری اسکولوں میں کہیں گدھے بندے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں بھینسیں بندی بھی نظر آتی ہیں. سرکاری اسکولوں میں غریب کا بچہ نہیں پڑھ پا رہا. پانی کا ایک انتہائی مسئلہ ہے, اربوں روپے کی کرپشن سامنے آ رہی ہے. جو لوگ ہائیڈرنٹ چلا رہے تھے ان کے نام سامنے آ رہے ہیں. تو یہ اتنا منظم مافیا اس شہر سے کروڑوں اربوں روپے سر کیسے کما رہا تھا؟ ماضی میں آپ کی حکومت رہی ہے, کوئی بندہ پکڑ کے لٹکایا کیوں نہیں گیا اب تک, سزائیں کیوں نہیں کی؟ یہ اس شہر کے لوگ پوچھ رہے ہیں یوسف بلوچ صاحب. لٹکایا صرف اس وجہ سے نہیں گیا کہ ثابت نہیں ہوا. جس بندے پہ جو چیز ثابت ہوئی ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کارروائی ہوئی ہے. اور دوسری بات رہی, آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی جو ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں IBA ٹیسٹنگ کے اور STS کے جو ٹیچرز ابھی بھرتی ہوئے ہیں, وہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسی مثال نہیں ملے گی. 60,000 ٹیچرز یہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے بھرتی کیے. اور یہ ہمارا اسٹیپ ہے پہلا کہ ہم اسکولز کو اپنے بہتر سے بہتر کریں. میں آپ کی بات ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے اسکول بند تھے, ابھی بھی بہت سارے اسکول بند ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کھلوائے. مجھے لاسٹ کمنٹ, ذرا ٹائم شارٹ ہے, میں جاننا چاہوں گا, مجھے کچھ 1 لائنر 2 لائنر 3 لائنر بتائیں. پیپلز پارٹی اس وقت الیکشن میں کیا موٹیو اور کیا دکھا کر ووٹ لے گی عوام سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی جو انہوں نے کام کیے ہیں وہی دکھا کے ووٹ لے گی, اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہو کے دکھائے گی. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ذرا آپ بتا دیں MQM کیا چیز لے کر جا رہی ہے عوام میں, بالخصوص کراچی, حیدرآباد شہری علاقوں میں؟ علی رضا, ابھی میرے بھائی نے ٹیچرز کی بات کی, جو ٹیچرز کی بھرتیاں کی گئی ہیں, جو کروڑوں روپے رشوت لی گئی ہے, نیب نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے اور اس کی انکوائری جو ہے انیشیٹ کر دی گئی ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرا بھائی بات کر رہا ہے کہ ادارہ جائے, میڈیا جائے, سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اور اداروں نے وہاں پہ ویڈیو بھی بنا لی ہے, مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, اور معاملات بھی جو انویسٹیگیشن کی طرف چلے گئے ہیں. اچھا, دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ نیب زدہ جو افسران تھے, جو پلی بارگن کر کے آئے تھے, VR کر کے آئے تھے, جن کے خلاف میں نے مرحوم کنور نوید بھائی کی جانب سے پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی تھی, تقریباً جو ہے وہ 4000 سے زائد افسران تھے, جن کو سندھ حکومت نے 10 سال تک ان کو کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکتی تھی. اسی صوبہ سندھ میں اسی وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے ان کو دوبارہ سے نوکریوں پہ بحال کیا. انہی کرپٹ افسران کو آج بھی وہ بیٹھے ہیں اور وہ کرپشن کا بازار گرم کر رکھا. یہ ہے وہ سسٹم. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ اب دیکھیں, جہاں لائن میں پانی نہیں آتا لیکن یہاں پہ ٹینکر میں آپ کو پانی مل جائے گا. کروڑوں کا, اربوں روپے کا دھندا ہے. یہاں پہ سیوریج نہیں ہے, یہاں پہ سسٹم نہیں ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا. لائٹ نہیں ہے, گیس نہیں ہے. 10 سال کا حساب اگر شہر کے لوگ مانگے گا. MQM وہ لے کے جا رہی ہے جو MQM نے علی رضا کر کے دکھایا. MQM کے میئرز نے, MQM کا جو خاص کر کے جو مصطفیٰ کمال کا دور تھا, جس میں شہر کراچی
कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो इतना तब्दील कर दिया गया। 2005 से 2008 तक भरपूर काम हुआ और यहाँ पे सलमान भाई, कराची मैं जो है इधर वो आपको पता है 10 क्यों बेस्ट शेयर में रोकूंगा, आ क्योंकि गया। सामने डिक्टेटरशिप की फिर बात आ जाती है, फिर बात बहुत दूसरी तरफ चले जाती है कि अभी नहीं अली रजा, क्यों डिक्टेटरशिप क्यों थी? उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इख्तियार दिया था, फंड्स की उनको इसी कमी नहीं थी ना पार्लियामेंट सर, के अब सदर फंड्स के पाकिस्तान। मामलात बड़े दखल अच्छा, होते हैं मैं आपको बताऊं जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने देखा कि जी शहर कराची तो जो है वो 10 बड़े शहरों में आ गया है, शहर कराची का मेयर सेकंड बेस्ट मेयर हो गया है। लाहौर के शरीफ बरादरान ये कहते थे कि भाई हमें बताएं मुस्तफा कमाल साहब कि आपने क्या किया कि हम लाहौर को डेवलप कर दें। उसके बाद लाहौर आज जैसा डेवलप हो गया, कराची का बेड़ा गर्क कर दिया, कराची को लाड़काना से ही बदतर बना दिया इन 15 सालों में। हमने कराची को जो है वो उरूसुल बिलाद बना दिया था, इन्होंने कराची को जो है वो पाताल में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। हमारे पास दिखाने को है कि मुस्तफा कमाल ने, एमक्यूएम ने करके दिखाया। इसी पे एमक्यूएम पाकिस्तान अपना वोट भी मांगेगी, अपना सपोर्ट भी मांगेगी और इंशाल्लाह ताला दोबारा जब बहुत हमें शुक्रिया। अवाम की ताकत से, वोट की ताकत से इख्तियार मिलेगा, हम दोबारा से शहर कराची का, हैदराबाद का, सिंध का नक्शा बदल देंगे। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब और यूसुफ बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से हम गुफ्तगू कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि क्या चीज़ है, क्या बयानियाँ हैं जो कि इस वक्त आइंदा इलेक्शन में एमक्यूएम और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर जाएगी। पीपल्स पार्टी कहती है हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारा काम, हमारी कारकर्दगी, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि माजी में जिस तरह काम हुआ कि लाहौर वाले कहते थे कि हमें बताए कि हमें अपना शहर बेहतर बनाना है, वो कैसे बनाए मुस्तफा कमाल साहब। अब देखते ही हैं कि मुस्तकबिल करीब में जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर कौन सी सियासी जमात कितनी अक्सरियत से जीत अपने नाम करती है। नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हमें प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को, और जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।